شہد دکھائے زہر پلائے، یہ کیسے ہوتا ہے یہ آپ دیکھیے۔ ایک صاحب نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں امیر معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں۔ میں نے کہا اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے ہاں، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی؟ میں نے کہا بخاری شریف، بڑی مشہور و معروف کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ کہنے لگے ہاں ہاں، بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے امیر معاویہ کا ذکر کا جو باب باندھا تو ذکر معاویہ سے کے نام سے باندھا، فضائل معاویہ کے نام سے باب نہیں باندھا۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث ہوتی تو فضائل کا باب باندھتے، فضائل کے بجائے ذکر کا باب باندھا، لہٰذا ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں۔ میں نے کہا اچھا، اگر یہ دلیل ہے تو پھر بھائی اسی بخاری شریف کے اندر اسامہ بن زید صحابی رسول ہے، عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب صحابی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر، اور اس طرح کئی صحابہ کا ذکر جو بخاری کے اندر ہے، وہ بھی ذکر مصعب بن عمیر اور اسامہ بن زید۔ تو کیا ان حضرات کی فضیلت میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب کی فضیلت میں بھی کوئی حدیث نہیں؟ اسامہ بن زید جو رسول اللہ کو بہت زیادہ محبوب تھے، کیا ان کی فضیلت میں بھی کوئی حدیث نہیں؟ تو اگر باب باندھنے سے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی تو پھر ان صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر یہ بتائیے کہ غیر صحابی صحابی سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، صحابی کا تو مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو میں نے کہا صحابی ہونا ہی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ تو آج اسی طرح سے ایک بات دکھا کر دوسری بات چھپائی جاتی ہے۔ ابھی انہیں سے کوئی پوچھے کہ صاحب آپ نے کہا کہ امام بخاری نے فضائل کا باب نہیں باندھا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ فضیلت میں کوئی حدیث نہیں، تو یہ بتاؤ رسول اللہ کے بال مبارک کو قینچی سے تراشنا یہ فضیلت نہیں ہے؟ رسول اللہ کا صحابی ہونا، فقیہ ہونا، مجتہد ہونا یہ فضیلت نہیں ہے؟ تو یہ ساری باتیں تو بخاری کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ سرکار مدینہ نے امام حسن سے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، دو مسلمان گروہوں میں جو ہے صلح کرائے گا۔ تو جو دو گروہوں کا ذکر ہوا اس میں ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کا ذکر کیا، کہ یہ فضیلت نہیں ہے؟ تو بس آج یہی حال ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے، لوگ ایک چیز دکھاتے ہیں اور دوسری چیزوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔